تو اس نے جا کے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو میت کہنے والے کا دل دماغ مردہ ہے، یہ لفظ کہے۔ جب میں نے جواب دیا، میں نے کہا پتر باقی گلاں بات دیا نہیں، نبی کو میت کہنے والے کا دل دماغ مردہ، اٹھا بخاری، سب سے پہلے نبی کو میت بلا کس نے کہا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق۔ تو میں نے کہا تو خمینی کی نسل ہے، مناظرہ کرتا ہے، تو خمینی کی نسل۔ اس وقت کہا تھا، اب نہیں کہہ رہا، وہ تلا گنگ کی حکایت نقل کر رہا۔ ہاں جی، حکایت انشاء نہ سمجھنا۔ تو خمینی کی نسل ہے جو صدیق اکبر کے بارے میں کہے کہ اس کا دل دماغ مردہ، ایمان سے بتاؤ مسلمان ہے؟ نہیں، خمینی کی نسل ہے۔ تو اب دوسری دفعہ جب آیا تو کہتا ہے جی پچھلی دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پچھلی دفعہ مجھ سے جب جتنی بات کی کیسے موجود ہیں، دونوں کیسے موجود ہیں، پہلی بھی دوسری بھی۔ تو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیرے باپ سے غلطی ہوئی ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ اتنی بے سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ گفتگو، اور اب بھی یہ کہتے ہیں اور جی مماتی گستاخ ہیں۔ کیوں؟ یہ نبی کو میت کہتے ہیں، نبی کو کیا کہتے ہیں؟ اور حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ وقت نہیں میں منظر بیان کروں، انشاءاللہ فتح عظیم آئے گی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے محبوب کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا۔ میرے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار تھے، اور آج میت ہو گئے ہو اب بھی خوشبودار ہو، طبت حیم و میتا۔ اور سن، اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں صحابیوں سے روایت، ام المومنین بھی فرما رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، دونوں کے لفظ ہیں، اور صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، فرماتے ہیں ان ابا بکر قبل النبی فہو میت، ان ابا بکر قبل النبی وهو میت۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بوسہ دیا اس حال میں کہ آپ میت تھے، اس حال میں کہ آپ وهو میت۔ اور ابن ماجہ اٹھا، وہاں پر علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو غسل دیا، اور غسل دیتے ہوئے جس طرح عام موتا سے نجاست کا خروج وغیرہ ہوتا ہے، میں نے کوئی چیز آپ کے پاک وجود سے اس قسم کی نہیں دیکھی۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے آپ کی میت مبارک کو غسل دیا تو اس کے بعد میرے دل نے گواہی دی، اور میں نے زبان سے کہا طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا۔ اور یہ ملا کیا کہتا ہے؟ قرآن میں تو آتا ہے انا کا میتون، اور مولوی کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا بہت لیٹ پیدا ہوا ہے، یہ کبھی اس زمانے میں ہوتا۔ اور صدیق اکبر جب مسجد نبوی میں کہہ رہے تھے، کہاں کہہ رہے تھے؟ مسجد، اور صحابہ کا مجمع تھا، صدیق اکبر کی تو سب سے پہلی تقریر ہی یہ ہے انا کا میتون و انہم میتون، سب سے پہلی تقریر ہی حضرت صدیق اکبر کی یہ ہے۔ اور سن، اب ملا کہتے ہیں، مولوی صاحب ایک بیان کر رہا تھا اور جہادگار خطبات میں بھی لکھا، کہتے ہیں کہ انا کا میتون والی آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت نبی پاک زندہ تھے یا موت آ گئی تھی؟ اس وقت مولوی صاحب کہتے ہیں پھر تو یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ زندہ تھے یا میت؟ تو پھر کس کی دلیل ہوئی؟ کس کی دلیل ہوئی؟ توجہ ہے؟ اب یہ طبقہ بھی کہتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ استدلال دیکھو، نہ ایمان سے بتاؤ حضرت صدیق اکبر میں خطبے کے اندر جو آیت پڑھی تھی انا کا میتون و انہم میتون، یہ حیات ثابت کرنے کے لیے پڑھی تھی یا ممات ثابت کرنے کے لیے؟ کون سا اختلاف چل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی ہے یا؟ اور صدیق اکبر استدلال کرتے ہیں انا کا میتون و انہم من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ کس کی دلیل پیش کی؟ اور سنو اگلی بات، حضرت صدیق اکبر نے اس آیت سے حیات سمجھی یا ممات سمجھی؟ اونچے بولو، کیا سمجھی؟ اور کسی صحابی نے نہیں کہا
کہ جناب صدیق اکبر یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے، یہ تو آپ کی حیات کی دلیل ہے، آپ موت پہ فٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ آیت نہیں سمجھے۔ میرے نبی کے ایک صحابی نے نہیں کہا، اور بخاری گواہ ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، جب حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ سمجھایا تو تمام صحابہ کی زبان پہ لفظ تھے انک میت و انہم میتون۔ میں نے چونکہ تقریر آئی نہیں کرنی، تقریر علماء نے کرنی ہے، صرف دو باتیں میں نے بتانی ہیں۔ ایک بتا دی ہے کہ کافر کی علامت کیا ہے، مجھے بولو ذرا۔ قرآن سنے اور چڑ جائے۔ کافر کی علامت کیا ہے؟ قرآن سنے اور چڑ جائے، اس کے چہرے کا ماحول بدل جائے اور چہرے پہ 12 بجنے لگے اور ماتھے پہ تریڑی آنے لگے، بٹ اور بل پڑنے لگے، تو سمجھو یہ کافر ہے۔ کوئی مفتی فتویٰ دے یا نہ دے، قرآن کا فتویٰ ہے الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی آیتیں نہیں مانی۔ میرے دوستو توجہ کرو، عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر نے آیت سے کیا سمجھا بھائی؟ موت یا حیات؟ کیا سمجھی؟ اور نبی کے سب صحابہ نے کیا سمجھا؟ اور ملا صاحب کہتے ہیں نہیں حیات۔ کیا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ، قیامت، جب یہ آیت نازل ہوئی قیامت آ چکی تھی، تو پھر یہ تو قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی نا۔ ملا کی منطق تو یہی کہتی ہے پھر تو قیامت نہ آنے کی دلیل ہوئی، جب آیت آئی تو قیامت نہیں قائم ہوئی تھی، تو لہذا قرآن میں آ گیا قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ہے مفسر قرآن اور قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں۔ اس لیے انک میت و انہم میتون یہ آیت تھی میرے